من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قرآن میں ابراہیم کے واقعہ کا تذکرہ کیجیے، یاد کیجیے۔ یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا، تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے اور وہ تجھے دیکھ نہیں سکتے اور وہ تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اے میرے بابا، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو تیرے پاس نہیں، اس لیے تو میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میرے بابا، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر،
یقیناً شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ اے میرے بابا، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ باپ کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور ایک طویل مدت کے لیے تو مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلام ہو، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کرتا رہوں گا، یقیناً وہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب مقدس قرآن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر بہت زیادہ کیوں کیا؟ اس کی ایک دو وجہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب ان کی اولاد میں آئے۔ اور ایک وجہ میں نے یہ بیان کی کہ تمام آسمانی مذاہب، یہودی، عیسائی اور ان کے علاوہ مشرکین مکہ
یہ تمام طبقے ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں ابراہیمی ہم ہیں اور حضرت ابراہیم بھی عیسائی تھے۔ جس کا ایک جواب اللہ نے سورۃ آل عمران میں دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف اور مسلم تھے۔ اس کی تشریح میں کروں گا انشاءاللہ۔ آگے کہا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے بھی یہ مشرکین مکہ کا رد کی۔ کسی جگہ پہ ان کو الزامی جواب دیا اللہ نے فرمایا پاگلو، یہودیت مذہب شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ کے بعد، تورات کے اترنے کے بعد، اور حضرت ابراہیم تو اس سے پہلے ہوئے، وہ یہودی کیسے ہو سکتے یا وہ عیسائی کیسے ہو سکتے؟ ایک جو ذہن میں بات کھٹکتی ہے اس کا بھی اس میں جواب آ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ، قبروں کے پجاری لوگ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے لوگ، وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم قادری ہیں۔ کئیوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا حضرت معین الدین چشتی کے ساتھ کہ ہم کیا ہیں؟ چشتی۔ کسی نے اپنے آپ کو منسوب کیا اویس کے ساتھ، ہم اویسی ہیں، ہم سور وردی ہیں، نقش بندی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بلا ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے۔ یہ سارے سلسلے انہوں نے بنائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سلسلے کا جو آخر ہے وہ حضرت علی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا تصور ہے کہ شین کا بھی اس میں تھوڑا سا عمل دخل ہو، ہر سلسلہ وہاں جا رہا ہے کہ ولایت صرف حضرت علی کے پاس ہے۔ حضرت علی کے ولی ہونے کا، ولی اس معنی میں نہیں جس معنی میں تم لیتے ہو، بلکہ ولایت کا درجہ تو بہت نیچے ہے۔ ولی اللہ یہ درجہ تو بہت نیچے ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کا درجہ صحابیت وہ بہت اونچا ہے، صحابی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں،
سارے صحابہ ہی صدیق ہیں نا، بس ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ حضرت علی کا جو درجہ ہے صحابیت والا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچو نہیں سکتے۔ لیکن تاثر یہ دیا گیا ولی اللہ والا کہ ہر سلسلہ وہاں جا کے ختم، چشتی بھی وہاں جا کے ختم ہو رہے ہیں، اویسی بھی وہاں جا کے ختم ہو رہے ہیں، سہروردی بھی وہیں جا کے ختم، صرف ایک نقشبندی سلسلہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ وہاں پہنچ رہا ہے، نقشبندی سلسلہ۔ تو یہ جو لوگ منسوب کرتے ہیں نا اپنے آپ کو بزرگوں کے ساتھ، یہ پرانا وتیرہ ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہودی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے کس کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم۔ عیسائی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا، عملی جہاد کیا، انہوں نے بت توڑے اور توڑے بھی بڑے برے طریقے سے، اور جن مشرکین مکہ نے بت بنائے ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم کیا ہیں، مزہ نہیں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی بت توڑتے رہے، یہ ساری زندگی بت بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ یہ کمزور عقیدے کے لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں سے کیا کرتے ہیں؟ منسوب کرتے ہیں۔ لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی، یہ بھی اسی طرح کے ہوں گے، گلے میں سبز رنگ کا پٹکا ہوگا، گیرو رنگ کے کپڑے ہوں گے، ہاتھ میں کوئی سوٹا ہوگا، 500 دانے کی تسبیح ہوگی اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہوں گے، اور ان کے سامنے لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہوں گے، نیازیں، دیگیں اور جناب نذرانے اور تبرکات اور وہاں قوالیاں اور چادریں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا انہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی جس طرح حضرت ابراہیم نے بیان کی، مشرکین مکہ نے ان سے منسوب کر دیا۔ آپ غنیت الطالبین پڑھیں اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتول غیب پڑھ لیں، وہ تو مختصر سی ہے۔ غنیت الطالبین تو ایک ذرا ضخیم کتاب ہے، فتول غیب تو چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھیں، ان میں جگہ 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 وہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہیں۔ عبد الوہاب ان کے بیٹے کا نام ہے کہ تو سواری پہ جا رہا ہو، شاگرد تیرے ساتھ ہوں، نوکر تیرے ساتھ ہوں، تیرا چابک سواری سے گر جائے تو اس چابک کے اٹھانے کا سوال بھی کسی سے نہ کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھیے، کتنے لوگوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا، شرکیہ عقائد والوں نے بھی کیا، صحیح العقائد لوگوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا کشف المحجوب کا، اسے پڑھیے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی اللہ ہے، پڑھیے تو صحیح، بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیے تو صحیح۔ لیکن یہ مشرکین کا وتیرہ ہوتا ہے کمزور عقیدے کے لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ تاکہ ہمارا احترام قائم رہے، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم اویسی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن نے جواب دیا اس کا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور ایک جگہ پہ جب حضرت ابراہیم کا سورۃ نحل میں ذکر کیا نا
آخری رکوع میں مزہ ہی آ گیا، ذکر کر رہا ہے عرش والا، ساری کائنات اس کی تعریفیں کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے، اس کی ثنا کرتی ہے، جب وہ محتاج بھی نہیں، کسی کی حمد کا وہ محتاج بھی نہیں، اور ہر چیز حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، مکھیاں، درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، حتیٰ کہ گھاس کے تنکے، درخت کے پتے، پہاڑ، کنکر، پانی، دریا، سمندر، ندیاں، نالے، نہریں، چشمے، سب اس کی تسبیح پڑھتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ پڑھتی۔ تو قرآن نے کہا، آپ کہیں گے یہ دیوار بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، اینٹیں بھی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہ لکڑی بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ بھی تو چیز میں شامل ہے۔ ایک تسبیح ہوتی ہے قولی، ایک تسبیح ہوتی ہے حالی۔ پریشان ہو گئے؟ قولی تسبیح ہوتی ہے زبان سے، جن کو رب نے زبان دی وہ قول سے تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، قولی تسبیح۔ جانور بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو بادل گرجتا ہے تو یہ بادل جب گرج رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پوری سورت ہے، سورت رات۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ رات فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، وہ انہیں ہانکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، رات گرج کو کہتے ہیں، بجلی گرج، چمک، تو بادل جب گرجتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ اللہ کی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح پڑھ۔ ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ پرندے جب چہچہاتے ہیں، پرندے جب بولتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ رب کی تسبیح کر رہے ہوں لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ زبان والے تسبیح کرتے ہیں قولی، اور جن کی زبان نہیں، جیسے پھل ہو گئے، پھول ہو گئے، تنکے ہو گئے، درخت ہو گئے، ٹہنیاں ہو گئیں، پتے ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، پانی ہے، یہ تسبیح کرتے ہیں حالی۔ یہ تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب میں نے حالی کی تشریح کرنی ہے نا پھر آپ میں تھوڑا سا ہلچل پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ان تو بالکل ہی منجمد ہو گئے ہو، بے حالی کیا ہے؟ درخت کا تنکا، گھاس کا تنکا، درخت کا پتا، اس پہ لگنے والا پھول، پھول کی پتیاں، اس ٹہنی پہ لگنے والا پھل، اس پھل کی رنگت، حجم، پہاڑ، کنکر، ان کی حالت، حالی، ان سب کی حالت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تسبیح حالی، ان کی حالت بتا رہی ہے، ان کی حالت بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ان کی حالت گواہی دے رہی ہے۔ بولو، ان کی حالت گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو بیج اور تخم زمین میں آپ نے بو دیا، اس کو رب نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ زمین کے اندر ایک حصہ نیچے چلا گیا جس کو آپ جڑ کہتے ہیں، ایک حصہ باہر نکلا۔ یہ جو باہر نکلا ہے یہ تنا نہیں ہے،
یہ جو باہر نکلا ہے یہ سخت بھی نہیں ہے، یہ جو باہر نکلا ہے یہ سریے کی طرح نہیں ہے، اتنا نرم و نازک ہے، پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے۔ پھر مانسہرے کی زمین ہو، ایبٹ آباد کی زمین ہو، ناران کاغان پہاڑی علاقوں کی زمین ہو، اس نرم و نازک پتے نے زمین کا سخت سینہ چیرا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکلا یہ پتا، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو لطف لیں گے۔ یہ جو پتا باہر نکلا یہ کبھی مشرق کی جانب منہ کر کے نہیں نکلا، یہ کبھی مغرب کی جانب منہ کر کے نہیں نکلا، شمال جنوب کی جانب منہ کر کے باہر نہیں نکلتا۔ جب بھی پتا باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے باہر نکلا۔ بندیالوی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی۔ وہ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آج آپ کو سمجھ آئی تسبیح قولی اور تسبیح یعنی ان کی حالت بتاتی ہے۔ انجے فروٹ کھاندے رہندے ہو، کدی انار نو چیریا کرو، پھر اس میں لگی ہوئی جھلی دیکھا کرو اور اس میں جو دانے فٹ کیے گئے ہیں وہ ایک ایک دانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے تو پھلوں میں بڑی لذت رکھی تھی، ہم خود ہی ظالم ہوئے۔ ہم نے وقت سے پہلے مثالوں کے ساتھ انہیں پکایا، ان کی لذت جاتی رہی، ختم ہو۔ آم آپ کھا رہے ہیں، ہم تو شوگر کے مریض ہیں، ہم نے کیا کھانا ہے؟ آم آپ کھا رہے ہیں، ہے کوئی لذت؟ کوئی دور ہوتا تھا آم لوگ کھاتے تھے تو 3-4 گھنٹے بعد تک منہ سے اس کا ذائقہ اور خوشبوئیں آیا کرتی، وہ ذائقے ختم ہو گئے۔ ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کو نہیں کی، لوگوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے، اپنے آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ہم نے ظلم نہیں کیا لوگوں پر، یہ ہم نے ظلم کیا۔ اسے وقت سے پہلے اتارا، پکایا، مہنگا بیچنے کے لیے، وہ ساری لذتیں اس میں ختم ہو گئیں، وہ لذتیں اس میں باقی نہیں۔ سیب کھائیں، پتہ ہی نہیں چلتا بھی سیب کھا رہے ہیں کہ گونگلو کھا دے پہ کی کھاتا۔ تو جب پھل کھایا کریں نا، کیلے کے چھلکے کو چھیلا کریں، سیب کو کاٹا کریں، آم کا ملک شیک بنایا کریں، تو پھر سوچا کریں ان میں یہ ذائقے بھرنے والا کون ہے؟ وہ آم کا ایک ایک پتا اور ایک ایک ڈلی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تسبیح پڑھتی ہے، تسبیح حالی۔ کیا پڑھتی ہے؟ تسبیح حالی، کہ ہماری حالت اس بات پہ گواہ ہے۔ سبحان اللہ، ہماری حالت اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک۔ کھجور کا درخت ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ جتنا درخت اونچا ہوگا زمین کی کثافت اور گندگی سے دور ہوگا نا، اس کا پھل اچھا ہوگا۔ پھر وہ کھجور کا جو درخت ہے اونچا 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ، جڑ میں پانی لگا، کس نے مشین لگائی جس نے صرف پانی کو اچھالا اور ان ٹہنیوں تک جا پہنچایا؟ یہ حالی تسبیح۔ کون ہے جو آم میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، سیب میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے
اور لیمو میں کھٹاس پیدا کر رہا۔ زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک لگتا ہے، دہقان بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ایک پانی سے سیراب کیا گیا۔ یہ جو بھلوال اور سرگودا کے علاقے میں کنو لگ رہے ہیں، اب تو سنا ہے انگور بھی لگ رہے ہیں، تو جب یہ کنو کے بوٹے لگتے ہیں تو اگر کوئی تھے بندہ بیٹھا باغاں دا مالک، تو اس کے ساتھ آپ ہر بوٹے میں ایک ایک من چینی بھی ڈالتے ہوں گے۔ آم کا بوٹا لگایا تو پھر ایک من چینی بھی اس کے ساتھ ڈال دی، ڈالتے ہیں؟ پھر آم میٹھا کیوں، لیمو کھٹا کیوں؟ کون ہے ذائقے بدلنے والا؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ لیمو کی کھٹاس اور آم کی مٹھاس کی حالت اس بات پہ گواہی دے رہی ہے، سبحان اللہ، تیری ذات شریکوں سے پتہ نہیں اس طرف ہم کیوں چل نکلے یار، بیان تو میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے زیادہ کیوں کی، اس عنوان پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن نے بہت زیادہ تذکرہ کیا ان کا، جگہ جگہ، کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً۔ اس کی ایک وجہ، یہ تیسری وجہ ہے یا چوتھی وجہ ہے، ان کے تذکرہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں حضرت سیدنا ابراہیم کا انداز سارے نبیوں سے انوکھا اور نرالا ہے۔ ان کا رنگ اور ہے، اور نبیوں سے ہٹ کے ہے ان کا رنگ، اور انہیں اس دعوت کے پہنچانے میں بڑے مصائب جھیلنے پڑے، بڑے دکھ اٹھانے پڑے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، غموں میں زندگی گزارنی پڑی، گھر سے بے گھر ہوئے، جسم آگ کے حوالے کر دیا، پھر وطن سے بے وطن ہو گئے، مصیبتیں، دکھ، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، پھر مخالفین کی جانب سے دکھ ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، شکنجے ہیں، دیکھتی ہوئی آگ ہے، وطن سے نکالنا ہے، یہ ایک الگ ہے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، پتہ نہیں منیر نیازی نے کس کے لیے کہا تھا، میں کہتا ہوں ایک اور دریا کا سامنا تھا خلیل مجھ کو، میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک دریا عبور کیا، آگے دوسرا دریا تھا، وہ دریا عبور کیا، تیسرا دریا تھا، وطن چھوڑ دے، اس نے کہا لبیک، اس نے کہا اپنے دودھ پیتے بچے کو بیابان جنگل میں، بے وادن غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پرندے بھی کوئی نہیں، کہ پانی نہیں، وہاں چھوڑ کے چلا، پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں۔ رکھو سینے پہ ہاتھ، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، منتوں کے بعد ملا ہو، التجاؤں کے بعد ملا ہو، رب حبلی من الصالحین، التجائیں، دعائیں، آرزویں، ترس گئے اولاد کے لیے، پھر بیٹا ملا، ابھی وہ بولتا بھی نہیں، ابھی اس نے اپنے بابا سے پیار و محبت کی باتیں بھی نہیں کی، ابھی تو وہ دودھ پیتا ہے،
اور اللہ کہتے ہیں اپنے اس بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو آسان ہے؟ آسان ہے قربانی دینی؟ تو سب موائد اکا ہی چپ کر گئے ہو، اس واسطے چپ کر گئے نا کہ تم سے مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، تم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اولاد کی قربانی تو بڑی دور کی بات، اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دینا جنگل میں آسان ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں۔ میں اس کو آگے تفصیلاً ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ مسائل میں مشرکین کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، باپ کی طرف سے، قوم کی طرف سے، پھر رب کی طرف سے آزمائشیں، امتحان ہے، ایک امتحان، دوسرا امتحان، بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دے۔ یہی بیٹا جب 14 سال کی عمر کو پہنچا، باپ کے ہاتھ کی لاٹھی بننا تھا، اللہ نے خواب میں اشارہ کیا، اس اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ اس نے کہا مولا جس طرح تیری مرضی۔ آزمائشیں ہی آزمائشیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، امتحان ہیں، مشرکین کی طرف سے مصائب ہیں، دکھ ہیں، رب کی طرف سے امتحان ہے۔ اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا چلا جا رہا ہے، پاس ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہے، ذرا بھی نہیں ہچکچایا، پوری طرح کامیاب ہے۔ آگ میں ڈالنے لگے نا، اللہ اکبر، اکیلا ہے۔ بعض مفسرین نے ان کی دعا ذکر کی جو انہوں نے وہاں دعا مانگی، مولا تو آسمانوں میں الہ اکیلا ہے اور میں اس وقت دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا بھی اکیلا ہی ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، تو آسمانوں پہ اکیلا الہ ہے اور میں زمین پہ اکیلا عابد ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ مشرکین، بادشاہ، پارلیمنٹ کے رکن، سارے لوگ اکٹھے ہیں، ابراہیم جلے گا، راکھ بنے گا، ہمیں تسکین ہوگی، آگ میں اب جا رہا ہے کہ اب جا رہا ہے۔ این اس موقع پر جبریل پہنچے، کیا بات ہے حضرت ابراہیم کی، وہ جو قرآن کہتا ہے حنیفہ، ہم حنیف کا کیا معنی کرتے ہیں؟ یکسو، حنف کنارے کو کہتے ہیں، کنارے کو، ندی کا کنارہ، نہر کا کنارہ، اسے حنف کہتے ہیں، اسے طرف بھی کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی اسے طرف کہتے ہیں، ایک کنارے پہ لگنے والا، حنیف اسے کہتی ہیں سب سے کٹ کر ایک کا ہونے والا۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے، ہم تو اس کے زیادہ ہمارا شغل بھی نہیں ہے، وہ خانقاہی نظام، ہمارے پاس یہ نظام ہے قرآن والا، تبلیغ والا، دعوت والا، ہمیں اللہ نے یہ سپرد کی۔ وہ خانقاہی نظام ہے بڑا آسان، کرنا کرانا کچھ نہیں پڑتا، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ادھر سے نظرانہ جیب میں، یہ چھو کرنا سپیکر ہی ختم ہو گیا ساڈا۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ یہ جو خانقاہی نظام ہے بڑا آسان، کرنا کرانا کچھ نہیں پڑتا، بس ایک خانقاہ بناؤ،
بیٹھ جاؤ، لوگ آ رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ کرو، لوگ چوم رہے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت صاحب حضرت صاحب، موجیں ہی موجیں نے، پیسہ بھی بڑا ہے، حضرت جی بھی بڑی ہو رہی ہے، تحفے تحائف بھی بڑے ہیں۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے آج کل مروجہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس خانقاہی نظام کی بات کر رہا ہوں جو تھانہ بھون میں قائم تھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ، خود دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی، اور ہمارے وہاں بھچرا میں مولانا حسین علی، بے لوث اور بے غرض لوگ تھے، کوئی مریدوں کی جیب کی طرف نظر نہیں، دولت کی طرف نظر نہیں، نذرانوں کی طرف کوئی نظر نہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ وہ جو خانقاہی نظام ہے، کسی نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سال آپ کے ساتھ گزاروں یا مہینے آپ کے ساتھ گزاروں یا ہفتے آپ کے ساتھ گزاروں، مجھے تو تصوف کا خلاصہ بتائیے۔ سنو خلاصہ، حضرت مدنی نے پورے تصوف کا یہ جو خانقاہی نظام ہے اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا، فرمایا میاں سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ جوڑ، یہ سارے خانقاہی نظام کا، سارے خانقاہی نظام کا خلاصہ ہے۔ بابا سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ جوڑ، یہی حضرت ابراہیم کی تبلیغ ہے، سب سے رشتہ توڑ، اسی کو کہتی ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حنیف جس کا معنی ہم نے اردو میں کیا یکسو۔ این اس موقع پہ جبریل آ گیا، آپ نے میری ایسا آواز کریں گے، آپ نے میری بات کو سننا بھی، مجھے دیکھنا بھی، آواز ایسا کر دیں، ایسا کر دیں آواز۔ این اس موقع پہ جبریل آیا، سارے ارباب اقتدار چاروں طرف ہے، مشرک لوگ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابراہیم آگ میں کیسے جاتا ہے اور کیسے راکھ بنتا ہے، دل نہیں کرتا کہ ان کے منہ پہ خاک مل دوں، میں بچ جاؤں، ان کے منہ پہ خاک ملی جائے گی۔ پھر مدد آ بھی گئی، جبریل آ کے کہتا ہے ہل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو، آپ بیٹھ جائیں، بالکل بس چھوڑ دو۔ جبریل آ کے کہتے ہیں ہل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہے تو بول۔ یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، بارش برسا دیں، آگ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں، اور یہ آندھی چلانے والا فرشتہ ہے، بول آندھی چلائیں، انگارے تیرے دشمنوں کے گھروں تک پہنچائیں۔ این اس موقع پہ جبریل
پیشکش کرتا ہے حل لک من حاجۃ، اور اس کو سن کے جبریل کہتی ہیں یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، تو بھی وچوں نکل جا۔ اما الیک فلا، تیری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری حاجت ہے تو میری حاجت اپنے رب کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں ولاکن کان حنیفا مسلم۔ تو حضرت ابراہیم کی جو تبلیغ کا انداز ہے وہ سارے نبیوں سے نرالا ہے، الگ سا انداز ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، میں آپ کے سامنے قرآن ہی کو بیان کر دیتا ہوں، دونوں رنگ واضح کر دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ کس کی دعوت دی؟ یہ مثبت رنگ ہے، مثبت رنگ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یہ منفی رنگ ہے۔ پہلے مثبت رنگ، پھر اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی بھی تمہارے لیے معبود بننے کے لائق نہیں۔ یہ نوح کا انداز ہے۔ حضرت ہود کا انداز ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح کا انداز ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب کا انداز ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ کیا انداز ہے؟ پہلے کس کی دعوت دی؟ عبادت کس کی کرو؟ اللہ، یہ پہلے دعوت، پھر شرک سے روکا۔ دو جزء ہیں، توحید کی دعوت، شرک سے روکنا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ رنگ ہے۔ اب آیا ہے جد الانبیاء کا رنگ، جس کے بارے میں اللہ اپنے آخری پیغمبر کو کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا۔ میرے پیغمبر تو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کر۔ کیا مطلب؟ دعوت و تبلیغ میں وہی رنگ اپنا جو تیرے دادا ابراہیم نے اپنایا۔ ملت ابراہیم یہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے، باپ کون ہے؟ بت گر۔ باپ کون ہے؟ بت فروش۔ باپ کون ہے؟ بت پرست۔ بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، گدی نشینوں کا گھرانہ ہے، بڑے احترام سے دیکھے جاتے ہیں شہر میں۔ اللہ نے کہا شرک تو تیرے گھر میں ہو رہا ہے، لہذا تبلیغ و دعوت کا آغاز اور ابتدا بھی اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو مخاطب کیا، سورت مریم کے 3 رکوع میں اللہ نے اس کو بیان کیا، 16ویں پارے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے نا، یہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ شرک تو خیر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا نبی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی گناہ اس سے سرزاد نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا والعصیان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا والعصیان۔
خطا سے، نافرمانیوں سے معصوم ہونا۔ پھر ایک دفعہ سنو، لوگ آج کل غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اہل سنت کے لوگ، مجھے تعجب دوسرے طبقے پہ نہیں ہے، ان کا تو خیال ہے کہ ہمارے ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے سٹیجوں پر جاہل نعت خوان ان پر نظریہ شین کا پیش کرتے ہیں۔ سنو، پلے باندھ لو، کوئی اہل سنت کا معتبر عالم ہے، اہل سنت کہلانے والا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، مستند عالم ہو، جاہل نہ ہو، پڑھا لکھا ہو، کسی عالم سے جا کے آپ بندیالوی کی بات کریں کہ بندیالوی نے یہ کہا ہے، انشاءاللہ بریلوی عالم، دیوبندی عالم، اہل حدیث عالم انشاءاللہ میری بات کی تائید کرے گا۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہونا یہ صفت نبوت کی ہے۔ پلے باندھ لو اس کو، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نہ، میں کیوں کہوں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں، بس یہ فرق ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہو، ممکن ہی نہیں۔ دوسروں سے ممکن ہے، ہم تو خیر ہیں ہی گناہ گار، عصیان کار، لیکن صحابہ ہیں، صحابہ گناہوں سے معصوم ہیں؟ نہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی لمحے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن قرآن نے کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں یہ نبی تو نہیں ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نہ، ممکن ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت کے سٹیج پر جاہل نعت خوان دشمنان صحابہ کا نظریہ پھیلانے میں مصروف ہیں، شرم کرنی چاہیے انہیں۔ جاہل لوگوں، اہل سنت کے سٹیج پر کھڑے ہو کر کس کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہو؟ پوری امت کا اتفاق ہے، اور آج تمام بریلوی علماء، تمام اہل حدیث علماء، تمام دیوبندی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ باز آ جاؤ، میں بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اس طرح کے جو سنجیدہ علماء ہیں اس طبقے کے، میں انہیں کہوں گا انہیں سمجھائیں، اپنے نعت خوانوں کو سمجھائیں، یہ اہل سنت عوام کے سامنے دشمنان صحابہ کا نظریہ نہ پھیلائیں، نہ پھیلائیے گا۔ صحابہ میں سب سے افضل شخصیت، بولو زور سے بول، اس میں کس کا شک ہے؟
کس کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا میرے نبی نے؟ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی مبارک میں میرے نبی کے مصلی پر کس نے پڑھائی تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ امامت کے لیے تو سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا نے مصلی پہ کھڑا کیا، یہ ثابت کیا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی ابو بکر ہے، سب سے بڑے متقی بھی ابو بکر ہے، سب سے افضل بھی ابو بکر ہیں۔ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، باتیں بہت سی ہوتی ہیں، دل کر رہا ہے تھوڑا سا میں حضرت سیدنا صدیق، جس طرح ان نعت خانوں نے تباہی مچائی ہے اور نظریات دشمنان صحابہ کے پھیلانے میں مصروف ہیں، وہ جراثیم ہمارے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ مصلی پہ کھڑا کیا میرے نبی نے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، پکا لو یار، پکا لو، کہو مروا ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر نماز ہو رہی ہے، ابو بکر میرے نبی کے مصلی پر ہے، میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا نماز ہو گئی کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 آدمیوں کے سہارے میرے نبی اس کھڑکی سے مسجد میں تشریف لائے، اس طرف کے نمازیوں کو پتہ چلا، کچھ انہوں نے اشارہ کیا، کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے، اور نبی آ جائے تو ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا ہو؟ اس میری ضرب کو تو سمجھو یار، کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں نبی موجود ہو، جہاں نبی موجود ہو، وہاں ابو بکر مصلی پہ کیسے آئے؟ ابو بکر کو محسوس ہوا، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی جو آ گئے کہ وہ اب امام بنیں گے، میرے آقا نے دیکھا، فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ خطیبانہ رنگ میں ترجمہ کرتا ہوں، اور وہ ترجمہ میں ہی کرتا ہوں، کوئی اور کرے گا تو میری نکالی کرے گا، وہ ترجمہ میں ہی کرتا ہوں۔ آپ کو پسند آئے تو مسجد گونج جانی چاہیے حضرت صدیق اکبر کی محبت میں۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مکانک یا ابا بکر، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو عربی کل یہ لفظ، میری ذات کھلوتا رہے، میری ذات کھلوتا رہے، میری ذات کھلوتا رہے، نہیں کہا اپنی ذات کھلوتا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہن اے ذات تیری ہے، ہن اے ذات تیری ہے۔ تم دشمنان صحابہ کے نظریے اہل سنت عوام میں گھسیڑنا چاہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں سے انکار ممکن نہیں، ان کی بہادری سے، شجاعت سے، دلیری سے کوئی انکار ممکن نہیں۔ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امت سے اگر کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے، ان کی خدمات بے مثال ہیں، کوئی انکار نہیں۔ لیکن ابو بکر ہے،
بس آخر میں ایک جملہ کہوں گا، پہلے کبھی نہیں کہا، پہلے کبھی نہیں کہا، آج ہی کہہ رہا ہوں۔ اور میں عظمت صحابہ پہ جو جملے ڈھونڈ کے لاتا ہوں وہ عام خطیبوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بس آج ایک جملہ ذہن میں آیا ہے، میرا نبی محسن انسانیت ہے، صرف اسلام کا محسن نہیں ہے، میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہے، میرا نبی محسن انسانیت ہے۔ محسن کا کیا معنی ہے؟ بولو تو صحیح۔ احسان کرنے والا، ساری انسانیت پر احسان کرنے والا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں، جو اپنی وفات سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن مسجد نبوی میں دیا تھا، اس میں میرے آقا نے فرمایا تھا مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے، میں نے ہر کسی کے احسانوں کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے اور ابو بکر میرے نبی کا محسن ہے۔ سب سے زیادہ مجھ پر کسی نے احسان کیا تو وہ کون ہے؟ یہ تو میرے نبی نے خود اقرار کیا تھا، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ ہم کیا بیان کرتے رہتے ہیں، آپ رفع یدین کے چکروں میں پڑے۔ رفع یدین کرنا جن لوگوں کے نزدیک ہے، جیسے شوافی ہو گئے، حملی ہو گئے، آپ کتابیں اٹھا لیں، وہ کہتے ہیں مستحب ہے۔ کیا ہے؟ بولو، مستحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اتنی سی بات، اسے کچھ لوگوں نے نماز ہونے نہ ہونے کا معیار قرار دے دیا۔ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، ہو جائیں گے، رب کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، اور جو کوئی زبان سے بندہ بولتا ہے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ ان علماء نے جواب دینا ہے جو بے جا فتوے ٹھوستے رہتے ہیں۔ ہمارے نئے کمشنر سرگودا بہت ذمہ دار انسان ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ مدرسہ اور مسجد کے سامنے سڑک کی جو کھدائی کی گئی ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ جلد از جلد اس کی مرمت کی جائے، کیونکہ نمازی بھائیوں کے ساتھ عام عوام کو بھی دشواری کا سامنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ جو پرلی سڑک ہے اس طرف کے جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اس طرف ٹریفک نہیں آ رہی ہے، اب کھدائی کر دی گئی ہے، اب تو بالکل اس طرف ٹریفک بند ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جب وہاں سے لوگ نہیں گزریں گے ان کی دکانداری متاثر ہوتی، تو انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے چولہے جلنے ہیں، ان کا گھر چلنا ہے۔ پھر جو گزرنے والے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو ایک الگ سی تکلیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ایک بچہ ٹرک کے نیچے آ کے مر چکا ہے، اسی سڑک پہ، سڑک کی خرابی کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل سے گرا اور ٹرک کے پہیے کے نیچے آ گیا، 19-20 سال کا وہ بچہ تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں انتظامیہ کو یا آپ کو اور مجھے کیا احساس ہوگا؟ احساس تو اس بچے کے ماں باپ کو۔ تو انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ جو کھدائی کی گئی ہے جلد از جلد اس کی تعمیر مکمل کی جائے۔ دیکھیں جی، ہمارے قید آباد میں ایک عالم تھے مولانا غلام یحییٰ فخری، ان کا کل انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں گے۔ اور ہمارے ساتھی ہیں، نمازی ہیں، صادق امین صاحب اخباری رپورٹر ہیں، ان کی ہمشیرہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ان کی مغفرت کی بھی دعا کریں گے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں حسب سابق ہوگا۔